نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم واما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سنڈے کا روز ہے۔ آج ہمارے بہت سے ہمارے ساتھ ہمارے پینلسٹ بھی تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے، لیکن آج کا پروگرام جو ہے یہ ہم جو دنیا کے اندر اس وقت اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس کے متعلق ہم تھوڑی سی ڈسکشن کرنا پسند کریں گے کہ اس کا حل کیا ہے، فائنلی ہم کہاں جا رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہوگا۔ جو 7 اکتوبر کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کر کے کیا حاصل کیا، خونی درندے کو چھری سے زخمی کر کے کیا ملا، 2-4 مسائل داغ دینے سے جنگیں نہیں جیتی جاتی، طاقت حاصل کیے بغیر جنگی شیر خانی خودکشی کے مترادف ہے۔ سمجھ نہیں آتی اس مرتبہ حماس کو کیا سوجی جو آپ بیل مجھے مار کو خود کو دعوت دے دی کہ آپ بیل مجھے مار۔ دنیا امن کی طرف بڑھ رہی تھی، عرب اسرائیل قربت داری میں روز بروز جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا کا خطے کے لوگ اور ہمسایہ لوگ جیو جینے دو کی پالیسی پر گامزن تھے، مگر حماس نے چھیڑ خانی کر کے پھر سے علاقے کو بارود اور شعلوں کی نظر کر دیا۔ حماس اسرائیل تصادم کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے تھے کہ ایک طرز فکر کی نمائندگی کرتے ہیں، جس کا اظہار کچھ احباب آج کل جو اپنے نجی پرائیویٹ محفلوں میں بھی کرتے سنائی دے رہے ہیں کہ حماس نے 9/11 طرز کا یہ حملہ کسی تیسرے فریق کی اما پہ کیا ہے تاکہ عرب اسرائیل بھائی چارے کو قدر موخر کر کے پہلے غزہ کو حرب کر لیا جائے، باقی کام پھر چلتا رہے گا، یا پھر کسی اپنے ایسے فریق کی کارستانی بھی ہو سکتی ہے جو سعودی عرب اسرائیل بڑھتی ہوئی قربت کی دور جو ہے اس کو کاٹ دینا چاہتا ہو۔ سوچ کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ مسجد اقصی جو ہے مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، اس کی حفاظت کے لیے جہاد فرض ہے۔ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اسرائیل معصوم فلسطینیوں کا قتل عام بند کرے۔ وحشیانہ بمباری، ہاسپٹل اور مسجدوں کو نشانہ، اناج پانی بند، بجلی بند، زخمی بے یارو مددگار جو ہے مسلم امہ کو اٹھ جانا چاہیے، اب بھی نہ اٹھے تو کب اٹھے گی؟ تیسری عالمی جنگ کی گھنٹی بج چکی ہے، اب عظیم تباہی انسانیت کے سر پہ کھڑی ہے، وغیرہ وغیرہ کی باتیں ہو رہی ہیں۔ آج کل دانشور موضوع یہ چیز بھی بحث ہے، ہر پاکستانی ہر مسلمان اسرائیل کو ایک فتنہ سمجھتا ہے اور جلد از جلد اس کا خاتمہ بھی چاہتا ہے، مگر محض چاہنے اور خواہش سے کبھی سر انجام نہیں پاتے، اس کے لیے منصوبہ بندی اور جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور مسلم ممالک کی جدوجہد آپ سب جانتے ہیں، سانپ کو پھونکوں سے نہیں مارا جا سکتا، خونی درندے کو چھری سے ڈرایا نہیں جا سکتا، ظالم کا ہاتھ روکنا پڑتا ہے، محض بد دعاؤں سے ظالم کی ہلاکت محال نہیں ہے۔ عالمی جنگ ہو یا نہ ہو، اگلے 10 20 50 سال میں مسئلہ فلسطین کس حال میں ہوگا خدا معلوم، ہمیں who knows۔ سوال یہ ہے کہ ہم انفرادی طور پر اور امت مجموعی طور پر ہمارے جو اعمال ہے وہ کیا سر انجام دیتی ہے، ہمیں صرف اپنے زمانے کا جواب دینا ہے۔ ہم جو بات کرتے ہیں کہ یہ ہم پہ فرض ہے، یا یہ جو بھی سلسلہ آج کل چل رہا ہے، یہ اس کا انجام جو ہے، اس کا نتیجہ جو ہے وہ کیا نکلے گا، تو بات تو یہی ہے کہ تنگ آمد اور بجنگ آمد کا جو فارمولہ ہے، مارا ماری سے بہتر ہے کہ ایک ہی حلے میں مر جائیں یا مار جائے۔ امت مسلمہ ایک ہو کر اسرائیل پر بڑھ پڑے، جنگ فلسطین مشرق وسطی تک محدود رہے، یا دیگر اسلامی ممالک بھی سردر کی بازی لگا کر مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے اور سرزمین فلسطین جو سرزمین انبیاء ہے کہ آزادی اور حصول کے لیے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے۔ یہی ایمان اور وقت کا تقاضا ہے۔ فلسطینیوں کے ساتھ آ کر تمام اسلامی ممالک بشمول 40 اسلامی ممالک کی افواج بھی شریک ہو جائے تو دشمن چھکے چھڑائے جا سکتے ہیں۔ اسرائیل کے اتحادی ممالک جن میں یورپ اور امریکہ شامل ہے وہ بھی میدان میں اتر آئے، یقیناً گمسان کی جنگ ہوگی اور نقصان دونوں طرف کا ہوگا۔ دوسری جنگیں عالمی جنگوں میں کوئی بندوق تک محدود تھی، مگر اب بات بہت آگے نکل چکی ہے۔
دنیا سکر کا گلوبل ولیج بن چکی ہے. مسائلوں کی مار جو ہے ایک بہت عظیم سے دوسرے ایک بڑے اعظم سے دوسرے بڑے اعظم تک جاتا ہے. لہذا تیسری جنگ قیامت سے پہلے قیامت ہو سکتی ہے. سرزمین فلسطین پر فیصلے کا رولا ختم شد ہو سکتا ہے. دوسری ممکن صورتحال یہ ہے کہ عالم اسلام یا چیدہ اسلامی ممالک جو ہے ثالثی کا کردار ادا کرے. اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. پچھلے 75 سال سے اپنے ہی علاقے میں دربدار ہو رہے ہیں. سرزمین فلسطین پر یہودی آبادکاری بھی برطانوی سامراج کی مکاری کا نتیجہ ہے. ہولوکاسٹ کے بعد یہودی توپوں کا رخ نہایت چلاکی سے مسلمانوں کی طرف موڑ دیا گیا. اگرچہ 2 کیمپ ڈیوڈ معاہدوں کے نتیجے میں فلسطینی اتحادی قائم تو ہوئی مگر اس کی کوئی خاص آزادانہ حیثیت نہیں. اقوام متحدہ کی قراردادیں بھی 2 ریاستی حل پیش کرتی ہے جس میں بیت المقدس کو ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت دے دی گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ یروشلم یعنی بیت المقدس عیسائی یہودی اور مسلمان تینوں مذاہب کے لیے مقدس شہر ہے. اور تنازع یہ بھی ہے کہ فلسطین اور اسرائیل دونوں نے اپنا دارالحکومت بنانا چاہتے ہیں. یہ بھی حقیقت ہے کہ فلسطین نہایت غریب اور پسماندہ ہے جبکہ اسرائیل عالمی فوجی اور اقتصادی طاقت کی شکل جو وہ اختیار کر چکا ہے. وہ منظم متحد اور بڑی عالمی طاقتوں کا اتحادی بن کر اپنی توسیع پسندانہ مذموم مقاصد میں دیوانہ ہوا جا رہا ہے. فلسطین خود 2 درو حماس اور الفتح میں تقسیم ہو چکی ہے. ایک دوسرے کے مخالف پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں. ہمسایہ عرب ممالک کا جو حال اب تک ہو چکا ہے اس سے بھی ہم سب واقف ہیں. ان حالات میں فلسطین کو پہلے اپنے درے بندی ختم کرنا ہوگی، پھر ظالم مکار اور طاقتور دشمن کے ساتھ دانشمندی مذاکرات کرے اور صلح حدیبیہ کی طرز پر نیا معاہدہ. یہ مت سوچے کہ وقتی طور پر کون جیتا کون ہارا. اپنے لوگوں کی جان و مال کو بچائیں. اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اللہ کا خواہ اپنا ہی کیوں نہ ہو جس میں جان و مال کا تحفظ ممکن نہ رہے، اس کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق چھوڑ دینا ہی افضل عمل ہے. ہجرت مدینہ کی طرز پر ہجرت کریں، اپنے بال بچوں کو محفوظ مقام پر منتقل کریں اور پھر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی نمونہ بناتے ہوئے قوت و طاقت حاصل کریں اور پھر فاتح ملک کی طرح اپنے علاقوں میں فاتح بن کر داخل ہو. آخر میں یہی ہے کہ جنگل اور دنیا میں زندہ رہنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، طاقت 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 اور بس طاقت. آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں لاس اینجلس سے ہمیں جوائن کیے ہیں جناب ڈاکٹر شکیل رائے صاحب نے. ہمیں لاہور سے جوائن کیا ہے جناب لیاقت علی طور صاحب نے، اور ہمارے ساتھ بریگیڈیئر غضنفر ڈار صاحب بھی موجود ہیں. آغاز جو ہے ہم بریگیڈیئر طور صاحب سے کرتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم السلام، کیسے ہیں خابر صاحب؟ الحمدللہ سر جی. صورتحال آپ فلسطین کی اور اسرائیل کی آبزرو کر رہے ہیں، کیا سر کیا حل کیا ہے اس کا؟ آپ کے نظریے میں کوئی فارمولہ ہے تو آپ ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کر دیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو بات آپ نے کی ہے وہ بہت حد تک درست ہے، اور یہ جو آج کی صورتحال ہے یہ نتیجہ ہے اس آپس کی لڑائی کا جس کو ہم نے آزادی کی نیلم پری سمجھا، اور مسلمانوں نے مسلمانوں کے خلاف ہی کاروائیاں کی لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر، اور اس نے جھانسا یہ دیا تھا کہ ہم تمہیں آزادی لے کے دے رہے ہیں. وہ آزادی دراصل مسلمانوں کی تقسیم تھی اور مسلمانوں کو کمزور کرنا تھا، اور اس حد تک کمزور کرنا تھا کہ آج عالم بے بسی ہے. نہ تو فلسطین کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، نہ کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ میں ان سے کیے ہوئے وعدے، نہ یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشن پر عمل ہوا. فلسطینیوں کو گارنٹی دی گئی تھی کہ تمہیں تمہارے گھروں سے اور زمینوں سے بے دخل نہیں کیا جائے گا. بے دخل کیا گیا اور پھر ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا. اور اس کے بعد یہ بھی وعدہ کیا گیا کہ جیروسلم میں تمہاری انٹری بین نہیں ہوگی، وہ بھی بین ہو گئی، اور وہاں بھی یہودی فوج کا کنٹرول ہو گیا. اور جیروسلم کو
یہودیوں نے اپنا دارالخلافہ بنا لیا اسرائیل کا، اور سب سے پہلے اس اقدام پر ساتھ کہا امریکہ بہادر نے. تو یہ بات تو درست ہے کہ دوسری جنگ عظیم جیتنے والوں نے اسرائیلیوں کے ساتھ جو اسرائیل کا قیام تھا اس میں بڑا کلیدی رول ادا کیا، اور یہ وہ جو بالفور ایگریمنٹ تھا اور اس سے پہلے جو TNT خریدنے کا سودا تھا اس کے مطابق ہی وہ چلے، اور مسلمانوں کے جو مسلمانوں کی قوت کا سرچشمہ تھا یہ علاقہ سلطنت عثمانیہ کا حجاز اور مشرق وسطی کا علاقہ جس کو ماورن نہر بھی کہا جاتا ہے، اس علاقے پہ یہودیوں کے قبضے کی سازش شروع کی گئی اور وہ آج تک جاری ہے اور اس کی طرف پیش قدمی جاری ہے. اب جو حال کے واقعات ہیں اس میں ایک عالم بے بسی ہے. حماس نے جو کچھ کیا وہ ایک ڈیسپریشن تھی، وعدہ خلافیوں کا نتیجہ تھا، اور ایک آخری حربہ تھا ان کی طرف سے کہ ہم جھنجھوڑیں کسی طرح دنیا کا ضمیر. لیکن اس کے بعد جو کچھ اسرائیل نے کیا، جو انسانیت کا قتل عام کیا، اور جو عورتوں بچوں بوڑھوں کو بامبنگ ان کے اوپر کی گئی ہسپتالوں اسکولوں اور یونیورسٹیوں پر، اس کے اوپر دنیا کا ضمیر نہیں ہلا. اور وہ جنہوں نے اسرائیل کا قیام ممکن کروایا تھا وہ بالکل خاموش بیٹھے ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل حق بجانب ہے یہ سب کچھ کرنے کا. تو انسانیت کے لیے جو معیار ہے اخلاقیات کا اور انسانیت کا وہ آج خطرے میں نظر آتا ہے. پولیٹیکل انٹرسٹ اتنا ڈومینیٹ کر گیا ہے کہ وہ جو انسانیت کے پرانے اصول ہیں ان کو پامال کرنے کو جائز سمجھا جا رہا ہے، اور یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے. اس وقت دنیا میں یوکرائن میں جنگ جاری ہے اور یوکرائن میں حملہ آور ہے روس، اور روس کو توڑا گیا افغانستان کے اندر کارروائیوں کے ذریعے. آج مغربی دنیا وہ لوگ جنہوں نے، یعنی نیٹو کو میں کہوں گا، وہ جنہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد کا ورلڈ آرڈر بنایا اور اس ورلڈ آرڈر کا ایک نتیجہ اسرائیل کا وجود تھا، وہ ورلڈ آرڈر آج خطرے میں نظر آتا ہے. اور وہ خطرے کی جو بنیاد ہے وہ کمیونسٹ اتحاد ہے. اگر چائنا اور روس اتحاد بناتے ہیں اور وہ فوجی اتحاد نیٹو کے مقابلے پر آتا ہے تو بہت سارے ملک جو اسلامی ممالک ہیں ان کے لیے ایک مشکل چوائس ہوگی، لیکن چوائس ہوگی بڑی واضح کہ کیا آپ نے آئندہ اپنا مستقبل اسی طرح مخدوش دیکھنا ہے یا اس کے لیے کچھ کرنا ہے. تو اگر کرنا ہے تو پھر ہمیں بھی اپنے لیے کوئی ایک فوجی اتحاد بنانا پڑے گا، OIC کو، جس کو فی الحال فوجی اتحاد اس کے مینڈیٹ کے مطابق ممکن نہیں ہے اور وہ منع ہے. لیکن مسلمانوں کو اپنی حفاظت کے لیے، اپنے کلیکٹیو انٹرسٹ کے لیے اس طرف سوچنا ہوگا. اور اگر مسلمان سوچتے ہیں تو یہ سوچ پھر میڈیٹرینین سی سے لے کر اسٹریٹ آف ملاکا تک جائے گی، کیونکہ سارے علاقے کے اندر مسلمان ہیں اور بھارت کے اندر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی اچھی خاصی تعداد ہے. تو یہ دنیا میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس بالفور ایگریمنٹ کا نتیجہ ہے، پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا نتیجہ ہے، اور جو مسلمانوں نے 1920 میں اپنی سلطنت کے ساتھ آپ کہہ لیں سازش کی یا ان کے خلاف بغاوت کی، یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج ہم بھگت رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، اگر بریگیڈیئر صاحب چلتے ہیں ہم ڈاکٹر شکیل صاحب کی جانب. ڈاکٹر صاحب یہ اس کا حل آپ کی نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا آنے والے دنوں میں آپ دیکھ رہے ہیں، یا اس کا حل جو ہے پائیدار امن کے لیے سٹیپ آپ کی نظر میں ہونے چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی پائیدار حل تو یہ ہے کہ دو پارٹی جو اس میں انوالو ہیں، فلسطینی اور اسرائیل، وہ اگر ایک نقطے پہ ایگری کریں تو پھر ہی ہو سکتا ہے. اس پہ وہ ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ان کا. شروع سے یہ مسئلہ رہا کہ جب 2 اسٹیٹس آفر کی گئی، 47 میں اسٹیٹ آفر کی گئی، تقریباً 60% ایریا جو تھا فلسطینیوں کو دیا گیا اور 40% اسرائیل کو، تو وہ عرب ممالک نے ایکسیپٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد جو ہوتا رہا آپ کے سامنے ہے، بار بار اسرائیل نے اگریشن کر کے اور حملے کر کے اپنا جو ہے وہ 3 گنا جو ہے اس کو بڑھا لیا ایریا اپنا. تو اب بھی جو ہے اس پہ 2 اسٹیٹ جو ہے پاسبل جو ہے وہ 2 اسٹیٹ ہے. اب 2 اسٹیٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ فلسطینیوں کے آپس میں اختلافات ہیں. حماس والے جو ہیں وہ 2 اسٹیٹ کو بھی نہیں مانتے. جو پیلسٹین اتھارٹی ہے وہ 2 اسٹیٹ مانگتی ہے، تو ان کو 2 اسٹیٹ نہیں مل رہی.
اسرائیل میں صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل میں جو پروگریسو لبرل گروپ ہے جس کا سربراہ رابین تھا، لیبر پارٹی والا، لیبر پارٹی والوں نے وہ اوسلو اکارڈ وغیرہ کیا، بعد میں یاسر عرفات سے مل کے وہ بیگن کے ساتھ مل کے ایگریمنٹ کیا، رابین کے ساتھ کیا، لیکن کسی کا بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ لیکود پارٹی جو ہے جو برس اقتدار ہے اور جو خود نیتن یاہو 15 سال سے برس اقتدار ہے، اس سے پہلے سے بھی لیکود جو ہے وہ برس اقتدار رہی ہے مسلسل، تو یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کو نہیں مانتے. وہ جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہے اس میں وہ اس بات پہ ایگری نہیں کرتا کہ اس فلسطین کو اسٹیٹ چاہیے، بلکہ اگر تھوڑے دن پہلے پروکلیمیشن جاری ہوا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ نو ایڈیشنل فلسطین اسٹیٹ ول بی اسٹیبلشڈ، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لیکود والے کہتے ہیں کہ جو جارڈن ہے وہ فلسطینین اسٹیٹ ہے، باقی کسی جگہ جو ہے فلسطینین اسٹیٹ اسٹیبلش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں یہ جارڈن میں چلے جائیں، وہاں پہ جا کے رہیں، وہ ان کی اسٹیٹ ہے. تو اس کے جو بیسکس ہیں اس پہ جو ہے اگریمنٹ نہیں ہے. پھر دوسرا جو نعرہ ہے ان کا کہ وہ فلسطین والے نعرہ لگاتے ہیں کہ ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری، اور لیکود کا جو مینیفیسٹو ہے، پارٹی کا جو مینیفیسٹو ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے بڑا کلیئرلی، آج بھی موجود ہے کہ جو ہمارا ایریا ہے ایکچولی وہ میڈیٹرینین سے لے کے ریور جارڈن تک ہے. تو اس میں بیسک جو ہے اسی پہ اگریمنٹ نہیں ہے، تو آگے بات کیسے بڑھے گی؟ اور باقی انٹرنیشنل پارٹیز جو ہیں وہ اگر ان کو فورس کر کے پرسویٹ کر کے لا کے کسی مسئلے پر تو بات آگے بڑھ سکتی ہے، لیکن فی الحال جو ہے وہ اسرائیل کا پلہ اتنا بھاری ہے اور خود مسلمانوں کے ہاں، عربوں کے ہاں جو ہے کوئی اتفاق رائے ہے کوئی نہیں. ایجپٹ کو نیوٹرلائز کر دیا گیا ہے. تو یہ مسئلہ ان لوگوں نے خاص طور پہ امریکہ، اسرائیل اور فلسطینی، یہ تینوں اگر مل کے بیٹھ کے اگر حل کر سکتے ہیں تو کر سکتے ہیں. باقی ہمارے کہنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، یہ ایسے ہی بھڑکتا رہے گا، آگ بھڑکتی رہے گی، جلتی رہے گی اور لوگ مرتے رہیں گے. تو مجھے اس کا کوئی حل ہوتا نظر آتا نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہو گیا. تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. فاروق نسیم صاحب، آپ کی نظر میں کوئی حل ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ مائک کھولیں ذرا. شکریہ، سب کو سلام. جو حالات وہاں چل رہے ہیں ابھی تو امن دور دور تک کہیں نظر نہیں آتا جب تک یہ ٹیبل پہ نہیں بیٹھیں گے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی بات ہوتی ہے ہمیں تاریخ میں جانے کی بھی ضرورت ہے، جس طرح شکیل صاحب نے بھی ذکر کیا ہے. لیکن تاریخ کے اگر بیک میں جائیں تو آپ دیکھیں فلسطینیوں کے ساتھ باقاعدہ طور پہ دھوکہ کیا گیا. ٹھیک ہے، ہم لوگ لارنس آف عربیہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن ہم وہ ذکر نہیں کرتے کہ اس وقت سلطنت عثمانیہ کے دور میں جب سے یہ سازشیں کی گئیں عبدالحمید سلطان عبدالحمید کے دور میں، ٹھیک ہے نا، تو وہ اس دور سے یہ سلسلہ چلا تھا اور یہ سازشیں کی گئی تھی. اور اس میں فلسطینیوں کا بھی قصور ہے، اس میں ہمارے وہاں اپنے لوگوں کا بھی قصور ہے. جب آپ دیکھیں جرمنی سے یہ لوگ جو ہے بے آسرا نکلے تھے وہاں سے یہودی، اور جب وہاں پہ پہنچے تو وہاں جگہیں اور کن لوگوں نے دی تھی؟ یہ آپ کے فلسطینیوں نے دی تھی جب انہیں وہاں پناہ دی. اس کے بعد جو ہے انٹرسٹ دیکھیں کہ لالچ نے بھی تو اس کا بھی عمل دخل رہا کہ فلسطینیوں نے ان کے ہاتھوں اپنی زمینیں بیچی، جس کی وجہ سے یہ کنٹرول کرتے کرتے آج دیکھیں ان کے پاس کتنا، میرا خیال میں کل پڑھا تھا 17% کے قریب یا 18% کے قریب رقبہ رہ گیا. وہ آہستہ آہستہ کیپچر کرتے چلے گئے. تو اس میں تو ان لوگوں کی اپنی غلطیاں. دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ میں ابھی پڑھ رہا تھا جاپان کا ایک ڈیلیگیشن گیا ہے وہاں پہ اسرائیل کے وہاں پہ بارڈر پہ، اور ان کے فوجیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے. اور دوسرے ممالک کے وہ کچھ اور لوگ گئے جنہوں نے اظہار یکجہتی کے لیے وہاں گئے. اور پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ برطانیہ کا وزیر اعظم جو ہے باقاعدہ امداد لے کر وہاں پہنچا، وہاں امداد نے دی. تو مسلمان جو ہیں ہم یہاں پہ چیخ رہے ہیں، بول رہے ہیں ہم، لیکن ہم آپ نے بھی بڑی اپنے انٹرو میں بڑی آہو پکا کی آپ نے خاور صاحب، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ یہی کر سکتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ ایک جگہ بیٹھ نہیں سکتے. آج مجھے بتائیں کون گیا ان کی امداد کے لیے، کون گیا ان کے اظہار یکجہتی کے لیے؟ صرف زبانی کلامی بولتے ہیں. تو یہ شرم کی بات ہے. یہ بات ہم آگے بڑھتے ہیں. فاروق نسیم صاحب، یہی کویشچن ہم بریگیڈیئر ڈار صاحب سے کرتے ہیں کہ بریگیڈیئر صاحب کون گیا ہے ان کی امداد لے کے؟
मुस्लिम ममालिक से या पाकिस्तान से, या जैसे कि फारूक नसीम साहब कह रहे थे। और ये भी साथ थोड़ा सा मुख्तसर बता दें कि ये फ़लस्तीन के ये जो मसाइल खड़े हुए हैं, इसका तनाज़ा जो खड़ा हुआ है, इसका हल कैसे आप देख रहे हैं? माइक खोले जरा आपने। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? लाउड एंड क्लियर सर। जी, मैं थोड़ा सा प्रॉब्लम का पहले जिक्र करूंगा। जी। दो के पॉज आ चुका है बिटवीन द हॉस्टिलिटीज, लेकिन उसके बावजूद आप देख रहे हैं कि इजराइल स्नाइपर्स को इस्तेमाल कर रहा है और बार बार इसकी वायलेशन कर रहा है गजा के अंदर। और वेस्ट बैंक में भी उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो भी कंटिन्यू कर रही हैं अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस। और तकरीबन 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को वहाँ पे शहीद किया गया है और तकरीबन कोई 2,500 के करीब फ़लस्तीनियों को जख्मी किया गया है वेस्ट बैंक के अंदर। तो यानी कि पास आल्दो हो गया है और प्रिजनर्स की एक्सचेंज भी हो रही है, लेकिन उसके बावजूद इजराइल जो है वो हॉस्टिलिटी से या एग्रेशन जो है उसमें या यूज ऑफ मिलिट्री फोर्स है उससे वो बाज नहीं आ रहा। यानी कि इजराइल सिंसियर नहीं है कोई पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ जाने में। और जिसका मतलब ये है कि इजराइल के बिहेवियर से ये इंडिकेशन मिल रही है कि ये जो पास है जब ये ख़त्म होगा तो शायद वो दोबारा से मिलिट्री ऑपरेशन जो है वो शुरू कर देंगे और फिर इलाके का अमन जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। इसके अलावा ये है कि इजराइल ने ये कहा भी है कि हम जब तक हमास का सफाया नहीं कर देंगे हम मिलिट्री ऑपरेशंस को बंद नहीं करेंगे।